ٹائم میں وہ جو فارم 45 اور 47 اب دیکھیں وہ لوگ اپنے پولنگ ایجنٹس کو جو فارم 45 ملے وہ گھر لے کے آ گیا. رات کو پتہ چلا کہ جی وہ تو فارم 47 میں ہار گئے ہوئے ہیں اور جو الیکشن کمیشن نے دیا وہ تو فارم 47 تھا. تو وہ فارم 47 چینج کرنے والے تو پاورفل لوگ ہیں, طاقتیں ہیں وہ جنہوں نے ان پولیٹیکل جماعتوں کو عمران خان کے خلاف کھڑا کیا ہے. وہ ایٹ دی اینڈ وکٹوریس ہو رہے ہیں. ابھی بھی آج بھی ہم جس وقت بات کر رہے ہیں انہی کی حکومت ہے, وہی چلا رہے ہیں نظام. تو عمران خان پاپولر ضرور ہوئے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ شاید پولیٹیکل اسٹریٹجی میں ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے. دیکھیں میں تو یہ دو باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں نا. جی سر. لیکن وہ جیل میں رہ کے بھی آزاد ہیں, اور حکمران جو اس وقت اقتدار میں ہے وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی جیل میں ہے. چونکہ ہر روز جس فرد کی پاپولیرٹی پبلک میں اوپر جا رہی ہو وہ ہر روز لبریٹ ہو رہا ہو, بالکل ایسے. اور جس کی اقتدار میں رہ کے بھی پاپولیرٹی ڈاؤن جا رہی ہو وہ ہر روز گرفتار ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک بات تو یہ میری نوٹ کر لیں. دوسری بات, یہ جو الیکشن کی تیاری کے دوران جو انتخابی نشان چھیننا, جلسے نہ کرنے دینا, کینڈیڈیٹس کو کھڑے اٹھا لینا, ہر قسم کا پولیس کی تعین کنندہ تجویز کنندہ, مطلب یہ ہے کہ دہشت وحشت اور جسے کہتے ہیں ہیبت کی وہ فضا تھی جس کے اندر سب کچھ کرنے کے بعد ان حکمرانوں کا یہ خیال تھا کہ اب ہم الیکشن جیت جائیں گے. فارم 45 میں بھی ہم جیت جائیں گے. ہمارے علاقے میں ایک کینڈیڈیٹ تھی, اس کو رولر کوسٹر کا نشان دیا. ٹھیک ہے. مطلب ہمارے ملک میں بیل گاڑی لوگ مشکل سے پہچانتے ہیں, وہاں رولر کوسٹر کا نشان دیا ہوا, تو پھر بھی لوگوں نے اس کو ووٹ ڈال دیا. بات یہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ اب کچھ باقی نہیں رہا, اس لیے دے ور ریلیکسڈ. جب شام کو رزلٹ آنا شروع ہوا تو پتہ چلا کہ عوام نے تو کارپٹ نہیں کھینچا, ان کا نصیب ہی کھینچ لیا. اور یہ ایک ایسی بد نصیبی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں جس کے بعد نہیں نکلیں گے. پھر انہوں نے کنٹیجنسی میں الیکشن کمیشن کو ٹوٹلی سبورٹ کر کے وتھ دی ایکسٹریم ڈسٹورشن آف الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے اپنے ریزلٹس کو چینج کرایا. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ غلطی کی ہے جو انہیں عبرت کا نشان بنا دے گی. ان لوگوں کو جو فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں, میری بات کو نوٹ رکھیں, وہ اس ملک کی تاریخ میں عبرت کا نشان بنیں گے. چلیے آپ ویسے اس کو آگے فردر ایکسپلین کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جب یہ الیکشن کا پروسیس چل رہا تھا تو اس میں ایک رول پاکستان کی جوڈیشری نے بھی پلے کیا تھا. مثلا الیکشن کمیشن بھی اس میں ایک فریق تھا. انہوں نے سمبل لے لیا تحریک انصاف سے, پھر وہ دو عدالتوں نے اس سمبل والے ڈیسیجن کو دوبارہ ویٹ کر دیا اور کہا کہ جی یہ سمبل تحریک انصاف کو نہیں مل سکتا. اور بعد میں جب الیکشن کمیشن نے الیکشن کروائے بغیر سمبل کے ہوئے اور پھر وہ کیس چلا تو عدالت نے کہا جی کہ پاکستان تحریک انصاف واز اے پارٹی اور از اے پارٹی. اب وہ جو رول ہے عدالتوں کا وہ بھی ایکولی اس ڈسٹورشن میں شامل آپ سمجھتے ہیں کہ تھا اس وقت, پلے ہوا ہے اسی طرح؟ دیکھیں میں عدالتوں کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عدالتیں ہوں یا ملک کے ادارے ہوں وہ عوام کی سوچ کے تحت موو کرتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا. الیکشن والے دن میں الیکشن ٹرانسمیشن میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, میں نے انہیں وہاں کہا تھا کہ آج کے ریزلٹ یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ ادارے جو پہلے ان کے ساتھ بھی رہے ہیں اب وہ بھی نہیں رہیں گے. اب ان کی مجبوری بن گئی ہے. کیونکہ دیکھیں عوام جو ہے پاکستان میں اور جمہوری نظام میں اصل ساورن جو ہوتے ہیں, ایک وہ اسمبلی ہوتی ہے جو انتخاب کے بعد, ایک وہ اسمبلی ہے جو اسمبلی کو منتخب کرتی. پبلک اسمبلی سب سے بڑی اسمبلی ہوتی ہے. جب وہ اسمبلی کسی کے حق میں کھڑی ہو جائے, اور آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں کہ پچھلے 54 سالوں میں کبھی بھی 77 کے بعد کبھی بھی عوام نے الیکٹیبلز کے مقابلے میں اور حکومتی ڈسٹورشن کے مقابلے میں کبھی ریزسٹ نہیں کیا. وہ ہمیشہ جب یہ فیصلہ ہو جاتا تھا کہ جناب اب عمر صاحب
वजीर आज़म बनेंगे तो जितने जीतने वाले कैंडिडेट्स होते थे वो भी सारे उनके उधर पास शामिल पहुंच जाते थे। अवाम भी पुलिस के कहने पे, बाकी लोगों के कहने पे इन्हें वोट दे देते थे और वो बन जाते थे। ठीक है। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले इलेक्शंस हैं जिसमें धौंस, धांधली, थाना, तमाम परसेप्शंस, हर चीज़ को अवाम ने जबरदस्त कर दिया, जबरदस्त करके आपको अपनी राय को उन सब के ऊपर रख दिया। और नतीजा ये हुआ कि आज जो कुछ हो रहा है वो वही हो रहा है जो आवाम चाहते हैं और वही होगा जो आवाम चाहेंगे। तो who's gonna take the credit, मतलब किसको जाता है ये? देखिए, मैं जब इमरान खान। अब मैं एक आपको तारीख की तरफ लेके जाऊंगा। 92 में मैं 88 से नहीं 84 से मैं एक स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूँ। हमें उस वक़्त पता चल गया था कि इस मुल्क की बदनसीबी की ज़िम्मेदार 2 फैमिलीज़ हैं जिनकी वजह से ना हम तरक्की कर सकते हैं ना हमारी अगली जनरेशन्स कर सकती हैं। और उनकी उस वक़्त इतनी मजबूत गिरफ्त थी सियासत के ऊपर, इलेक्टेबल्स के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, कि उनके मुकाबले में कोई भी नहीं खड़ा हो सकता था। और ये कहा, सारी दानिश ये कहती थी कि जी 2 पार्टी सिस्टम आ गया, बस अब तो यही है, ये फैमिली है और ये फैमिली है, लीव इट और टेक इट और लीव इट। उस मौके के ऊपर हमने तो हथियार नहीं डालने थे, तो हमने खान साहब को ढूंढा बड़ी कोशिश करके। ये इन्होंने 92 का वो जीता था वर्ल्ड कप, तो हमने सोचा कि यार इनमें इतना क्रिज्मा है कि ये अपने क्रिज्मे के जोर के ऊपर जो है इन दोनों को चैलेंज कर सकते हैं। हमने खान साहब को कहा जी सियासत में आए, वो कहे नहीं मैंने तो अभी सियासत में नहीं आना, मैंने तो अस्पताल बनाना है। He was right in his, अच्छा, हाँ, वो कहे नहीं मैंने नहीं सियासत में आना। फिर जो उनकी फंड रेजिंग, आपने इन्विटेशन दिया था उनको बगैर, खुद मिले थे, कहा था इमरान खान से? हम हर वक्त मतलब, हम साथ ही होते। अब उनकी फंड रेजिंग जो थी ना, इन्होंने मुझे कहा कि जी वो हमारे 10 करोड़ का शॉर्टफॉल है। मैं तो लोगों से मांग मांग के थक गया हूँ पैसे वालों से। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया, मैंने कहा खान साहब आप जो है ना अवाम में जाएं। सही है। उन्होंने कहा मेरे पास तो इतनी टीम नहीं है। मैंने कहा चले टीम मेरे पास बांध के नौजवान के ये सब आपके साथ होंगे। उसके बाद जब खान साहब अवाम में गए तो फिर खान साहब पे पैसा भी आशिक था और अवाम भी आशिक थे। जहाँ भी जाते थे हज़ारों लोग होते थे और लोगों ने घर दे दिए, लोगों ने मतलब ऐसे नोट गिरते थे जैसे बारिश हो ना, बिल्कुल ऐसे लोगों का इत्मीनान था उसके ऊपर, तो वो कर लिया। उसके बाद खैर इन द प्रोसेस फिर वो पॉलिटिक्स में भी आ गए, ठीक है ना जी। और फिर उन्होंने पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी उसी नुक्ते के ऊपर। तो अगर आज हाइंडसाइट पे मेरे से खड़े होकर देखें तो मैं खान साहब को, मैं उस सारे प्रोसेस में शुरू में तो जैसे इस कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट में तो मैं साथ था, लेकिन उनके पॉलिटिकल स्ट्रगल में मैं उनके साथ नहीं रहा कभी भी।